حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد ان کے اور حضرت ابو درداء کے درمیان مواخات قائم کیا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر آئے، دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ کی حالت بالکل پتلی ہو چکی ہے، بالکل معمولی کپڑے پہنے ہوئے. تو پوچھا ان سے کہ کیا حالت، یہ حالت آپ کی کیسی بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو تو عبادت سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے، مجھے وقت ہی نہیں دیتے، پھر میں کیوں بن سور کر رہا ہوں. تو حضرت سلمان بڑے سمجھدار تو سمجھ گئے معاملہ کیا ہے. جب حضرت ابو درداء تشریف لائے تو حضرت سلمان چونکہ مہمان تھے تو حضرت ابو درداء نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا، جیسے مہمان کا تواضع کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے. تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی تو کھانے میں شریک ہو جائیے. انہوں نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں. حضرت سلمان نے کہا نہیں، آپ روزہ افطار کیجیے، توڑیے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو انہوں نے روزہ توڑ دیا اور کھانے میں شرکت کی. پھر جب رات میں سونے کا وقت ہوا تو حضرت ابو درداء نے مہمان کے لیے بستر بچھایا اور حضرت سلمان سے کہا آپ آرام فرمائیے، اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان نے ان کو روکا، کہا آرام کیجیے. آپ نے تھوڑی دیر سے پھر اٹھنے لگے، کہا سو جائیے، پھر اٹھنے لگے، کہا سو جائیے. جب رات کا آخری حصہ آیا تو خود بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء سے کہا کہ اب آپ نماز پڑھیے. پھر ان کو سمجھایا، کہا کہ ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے. وان لاہلک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے. فاعط کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق برابر ادا کیجیے. جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی پورا کیجیے، جو بیوی کا حق ہے اس کو بھی پورا کیجیے، جو آپ کا اپنی ذات کا حق ہے، سونا ہے کھانا ہے، اس کو بھی برابر ادا کیجیے. تب آپ معتدل رہیں گے، ورنہ آپ دنیا میں کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے.